الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض و سما کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص وہ ہستی مقدس تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمامی لوگوں کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں آپ تمامی لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تب آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ ہمیں حق بات کہنے اور آپ تمامی لوگوں کو حق بات سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران اسلام، اسلام جیسے پاک و صاف مذہب کے اندر جہیز معاشرے اور سماج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ علامت ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہندوستانی ماحول میں مسلمانوں میں جہیز کا چلن زور و شور پر ہے اور ہر شخص اس میں مطمئن نظر آتا ہے، چاہے وہ جہیز کا مطالبہ خلم خلا طور پر کرے یا اشاروں میں کرے، لیکن ہر شخص کے دل کے اندر جہیز کے حصول کی تمنا مزمر رہتی ہے۔ لیکن کچھ بے غیرت مسلمان تو اس حد کو بھی پار کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے اتنا رقم اور فلاں چیز بطور جہیز نقد ملے گا تبھی میں اس رشتے کو کرنے کو تیار ہوں، ورنہ نہیں۔ مسلمانوں، یاد کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے کپڑے پر ہلکی سی زردی نظر آتی ہے۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن زردی کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لی ہے۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ نہیں پوچھا کہ عبد الرحمن تمہیں جہیز میں کیا ملا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ عبد الرحمن تم نے اپنے بیوی کو مہر میں کیا دیا اور ولیمہ کرو، ولیمہ کرنا سنت ہے اور بغیر ولیمہ کی نکاح نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ آج کے نام کے مسلمان جو اپنے آپ کو شہدائی رسول کہتا ہے، اس کا حال تو دیکھیے۔ جب یہ کسی کے ہاں شادی میں جاتا ہے یا کسی دوست کے گھر شادی میں جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ بھائی کتنے نقد ملے، سامان کیا کیا ملا، لڑکی سمارٹ ہے یا نہیں، اگر جس کی شادی ہو رہی ہے اسے اچھا خاصا جہیز ملتا ہے تمہارے خوشی اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا سسر نے مجھے اتنا سارا بھیک دے دیا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جس کی شادی ہو رہی ہے اسے اچھا خاصا جہیز نہیں ملتا، تمہارے شرم سے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیتا ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کہ کاش میرا سسر نے مجھے اچھا خاصا بھیج دیا ہوتا تاکہ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے اپنا چہرہ جھکا کر نہیں چلنا پڑتا۔ یہ حال ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کا، اور کن نوجوانوں کا جو ہمیشہ دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے حرام مال حاصل کرنے کے پیچھے زیادہ مائل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، جہیز ایک معروف سماجی بدعت اور گناہ ہے جس نے بنت مشرق کی لاکھوں بیٹیوں کو موت کے آغوش میں سونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بیٹیاں جو کل تک اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی، جن کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، آج انہیں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کر والدین کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس بیٹی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں، دفن کر دوں کہ میں اس کا جہیز کا انتظام کروں۔ یہ حال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، اور کس امت کا؟ جس امت کے بارے میں محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اس کا اہتمام تم سادگی کے ساتھ کیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان تمہارے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم سے سکون حاصل کرو، اور یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت شادی وہ شادی ہے جس میں سب سے کم مال خرچ ہو، یعنی جو شادی گانے باجے ڈھول تاشے سے بالکل پاک ہو وہ شادی سب سے اچھی شادی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پوری طرح سے رچ بس گئی ہے کہ سب سے اچھی شادی وہی شادی مانی جاتی ہے جس میں سب سے زیادہ مال خرچ ہو، جس میں مختلف قسم کے پکوان ہو، جس میں گانے باجے ڈھول تاشے ہوں،
اور جس میں ناچ اور گانے ہو وہ شادی سب سے اچھی شادی مانی جاتی ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن کہ سب سے اچھی شادی وہ شادی ہے جس میں سب سے کم مال خرچ ہو. اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جہیز دینے والے اور جہیز دینے والے دلیل کیا دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چھوٹی بیٹی اپنی پیاری بیٹی اپنے لختے جگر کو جہیز کے شکل میں جہیز کے طور پر اپنی چھوٹی بیٹی کو لوٹا اور تھالی دی تھی. آپ کا یہ بات پوری طرح سے ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو لوٹا اور تھالی دی تھی, لیکن میرے عزیز ساتھیوں جہیز نہ سمجھتے ہوئے بلکہ گھر بسانے کے طور پر لوٹا اور تھالی دی تھی. حضرت علی کا حالات بھی تو دیکھیے اس وقت کیا حال تھا حضرت علی کا. ٹھیک ہے اگر آپ کا ہونے والا داماد واقعتاً غریب ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے اور دل کھول کر مدد کیجئے, جتنا چاہے اتنا آپ مدد کیجئے, لیکن میرے عزیز ساتھیوں جہیز نہ سمجھتے ہوئے بلکہ گھر بسانے کے طور پر مدد کیجئے. لیکن آج ماشاءاللہ جہیز دینے والے اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں, اس کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ حدیث کے اندر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کے لیے بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے. میرے عزیز ساتھیوں بس آپ ہی نہیں شادی کر رہے ہیں, محمد رسول اللہ نے تو 11 شادیاں کی تھی, لیکن آپ نے کبھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کبھی کسی صحابی نے کبھی بھی اللہ کے رسول نے کبھی جہیز کا مطالبہ کیا ہو. صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی تھی, اور آپ کی طرح ایک نہیں بلکہ اکثر صحابہ کرام 3 4 شادیاں کی تھی, لیکن آپ نے کبھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی نے کبھی جہیز کا مطالبہ کیا ہو. میرے عزیز ساتھیوں ذرا تصور تو کرو, ایک دختر ملت جوانی کی دہلیز پر کھڑی, خوبصورت ہے, نیک سیرت ہے, تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہے, مگر اس کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے مفلس باپ کے پاس بیٹی کو دینے کو جہیز نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم اور آپ ہیں. میرے عزیز ساتھیوں کب تک ہم اور آپ جہیز کا مطالبہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں کی دی ہوئی دولت پر ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری بہن بیٹیاں جہیز کے خوف سے خودکشی کا شکار ہوتی رہیں گی؟ کب تک ان کے خواب و خیال کا جنازہ نکلتا رہے گا؟ کب تک ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے؟ آخر اس کی کوئی تو حد ہونی چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں آج شادیوں میں جن جاہلانہ غیر اسلامی رسوموں کا رواج ہو چکا ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جہیز ہے, جو مہر کے ضد میں شریعت اسلامیہ کے پروان چڑھ چکی ہے. شریعت میں لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے, مرد کو اپنے حسب و حیثیت مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. میرے عزیز ساتھیوں ذرا تصور تو کرو, جو چیز حرام ہے اس کا اصول نقد کر لیا جاتا ہے جیسے جہیز, اور جو چیز حلال ہے جسے اللہ نے فرض کر دی ہے اس کی ادائیگی نقد نہیں ہوتی. اور میرے عزیز ساتھیوں یہاں پر ایک پوائنٹ والی بات نوٹ کر لیں, مرد کو جو دینا ہے, جو چیز اللہ کے رسول نے جو چیز دینے کا حکم دیا ہے اس میں مہر ہے, ولیمہ ہے, اسی طرح سے کپڑا ہے, زیورات ہے, لیکن اس میں مہر دینا فرض ہے اور بغیر مہر کی نکاح نہیں ہو سکتی. میرے عزیز ساتھیوں تو آپ مہر کو ادا کریں, اگر اس کی ادائیگی نقد کر دی جائے تو افضل ہے, لیکن اگر ادھار ہو تو یہ لکھ دیا جائے کب اور وہ کس طرح ادا کرے گا. لیکن اگر دل کے اندر نیت ہو کہ دے دیا جائے, دیتا کون ہے, تو ایسے لوگوں ایسے شخص کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص زانی ہے, زانی ہے, زانی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں مہر کی ادائیگی آپ جہاں تک ہو سکے نقد ادا کریں. اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں کب تک اخبارات کا ورق ہماری بہن بیٹیوں کے خون سے گیلا کرتے رہو گے؟ کب تک خودکشی کے واقعات کو نظر ثانی کرتے رہو گے؟ کب تک ہماری بہن بیٹیوں کو جہیز نہ لانے کی وجہ سے قبرستان تک پہنچاتے رہو گے, گھر سے باہر نکالتے رہو گے؟ اس کی کوئی تو حد ہونی چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں آج معاشرے کی وہ لڑکیاں جو جہیز کی وجہ سے بوڑھی و برباد ہو رہی ہیں, یا وہ والدین جو بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی سے جہیز کے تصور لیے بیٹھے ہیں, آخر میں بیٹی کی شادی کے وقت پر, بیٹی کی شادی کے موقع پر مقروض و تباہ ہو جاتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم اور آپ ہیں. میرے عزیز ساتھیوں اس کے لیے ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے میں سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آج سے ایک عہد کر کے اٹھے اس مسجد سے کہ آج سے میں انشاءاللہ لین دین والی شادی میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا. اسی طرح سے میں لڑکی کے باپ سے گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, آپ بھی ایک عہد کر لیں کہ
میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ہرگز جہیز دینے والے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں جس ذات نے آپ کو بیٹی دیا ہے وہی ذات آپ کی بیٹی کی شادی کرانے پر بالکل پوری طرح سے قادر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہوں یا اللہ تمام مسلمانوں کا جہیز کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ اس دنیا سے جہیز کا خاتمہ فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا